ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس میں حدیث موجود ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ابن ماجہ کی جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ روایت ضعیف ہے دو وجہ سے۔ پہلی وجہ اس میں جابر بن یزید رافضی ضعیف راوی ہے، رافضی ہے وہ، اور دوسری وجہ ابو زبیر مکی عنعنہ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، مدلس راوی کا عنعن قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پہلی روایت آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے کے بارے میں کہ بھئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں اگر امام قرات کر رہا ہو، کتنی واضح حدیث ہے۔ انہوں نے جواب دیا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، امام قرات کر رہے آپ تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے دل میں پڑھ لیں۔ اور تیسری اس سے بھی زیادہ واضح حدیث، نافع بن محمود کہتے ہیں میرے استاد عبادہ بن صامت نماز سے خود جان بوجھ کے کچھ دیر رکے رہے، جب جماعت کھڑی ہو گئی پھر مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نماز میں شامل ہوئے، امام قرات کر رہا تھا تو میرے استاد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے قرات کی، ہلکا سا آواز کو اونچا کر دیا، سورہ فاتحہ مجھے سنائی، اور پھر میں نماز کے بعد جب پوچھا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے جبکہ امام تو قرات کر رہا تھا، تو فرمانے لگے صحابی رسول کی وضاحت کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے اسی طرح سکھایا، آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا لا تقرؤ بشیء اذا جہرت، آپ میں جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہ پڑھو الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ جب نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، تو اس لیے امام سری قرات کرے یا جہری قرات کرے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔